درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ وعدد کل معلوم لک۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کے زندگی سے ایسا لگتا ہے جیسے نبی کی زندگی سے بہت جوڑ، بہت مناسبت نہیں لگتی، رشتہ بہت کمزور لگ رہا ہے، اور امتی کا رشتہ جب نبی سے ہی کمزور ہو جائے گا تو اللہ سے کبھی اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ جب اجتماعی عبادت ہو، یہ مسئلہ ہے، جب اجتماعی عبادت ہو، جیسے ہم لوگ مل کے بیان سنا رہے ہیں، یہ اجتماعی عبادت ہے، تو انفرادی عبادت ایسی جگہ نہیں کرنی چاہیے، نفلی منع ہے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ سیکھتے نہیں ہیں کب کون سا کام کیا کرنا ہے کیا نہیں، بس جو من میں آتا کرتے رہتے ہیں، اور چند مہینے یا چند سال گزرنے کے بعد جب اس کا نفع نہیں دکھتا تو لوگ بددل ہو جاتے ہیں۔ کتنی محنت تو کر رہے تھے، محنت کیسے کرنی چاہیے یہ بھی ڈھنگ سیکھنا چاہیے، اور کب کرنی چاہیے۔ تو سنیں، یہ جو حالات اور واقعات بیان ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ قرآن نقل کر رہا ہے کہ بڑوں کا قصہ، اکابرین کا قصہ، ان کے حالات سننے اور سنانے سے قلب بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور قصہ بیان کر کر کے اللہ پاک نے خود یہ واضح کر دیا ہے کہ قصہ اور کہانی سے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک قصے کہانی سے نہیں، ان کے حالات سے، ان کے واقعات سے، کن کے؟ جن لوگوں نے اللہ سے دل لگایا ہے، جو متقی تھے، جو آخرت پر یقین رکھتے تھے، جنت دوزخ پر یقین رکھتے تھے، ایسوں کے حالات اور واقعات جب ہم سنیں گے، سنائیں گے تو ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا، دیکھیے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ ہمارے آپ کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے نبی سے فرما رہے ہیں، امام الانبیاء سے فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ہم آپ کے سامنے انبیاء و رسول کے حالات اور واقعات جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ آگے سنیے، اس میں بہت دھوکہ ہو رہا ہے۔ کچھ نادان اور جاہل صفت کے، جن کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں
اکابرین سے دشمنی چھپی ہے، وہ شیطانی چنگل میں ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے بیان میں زیادہ تر واقعات ملتے ہیں۔ ارے کمینے، میں کیا واقعہ اپنے باپ دادے کا سناتا ہوں یا اپنے اللہ اور نبی اور پیغمبر کا سناتا ہوں؟ تجھ کو یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں لگتی؟ تو شیطان کا شکار ہے، شیطان کا نوالا بنا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تو کیا بک رہا ہے؟ اور کس سے اللہ بیان کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ میں تو یہ زبانی بیان کرتا تھا اور کر سکتا تھا، لیکن آپ کو کتاب دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ ان بدماشوں کے دل و دماغ سے وہ خناس نکل جائے جو شیطان ان کے اندر پنپا دیا ہے، جو جمع دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ دے دے، آمین کہیے۔ ارے یہاں تو آمین بول دیجئے، ہر جگہ کنجوسی۔ اب دیکھیے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، میں کیوں بیان کر رہا ہوں یہ واقعات، حالات؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس لیے تاکہ جس سے آپ کے قلب کو قوت اور سکون عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سکون اور قوت عطا کرے، جبکہ وہاں تو سکون ہی سکون تھا، چین ہی چین تھا۔ وہاں تو ہر دم فرشتوں کا پہرا رہتا تھا، اور ان فرشتوں کو کتنوں نے دیکھا بھی۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دل کو تقویت دے، سکون دے، اس لیے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور واقعات کے اور ان واقعات کے ضمن میں آگے اب ہمارے آپ کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے حق اور حقیقت اور موعظت اور نصیحت اور تذکیر اور یاد دہانی سامنے آ جائے، یعنی تاکہ ان واقعات سے تمہارے قلوب کو سکون اور اطمینان کا درجہ حاصل ہو اور تمہارے دل ایمان پر قائم اور ثابت ہو جائے اور حق تم پر واضح ہو جائے، اور ان کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ انبیاء و رسول کے، بزرگان دین کے حالات اور واقعات سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو حکم ہو رہا ہے نصیحت کا، کہ ان سے نصیحت لو، ان سے عبرت پکڑو۔ لیکن ہائے افسوس، بجائے عبرت پکڑنے کے شیطان نہ جانے کس کس گلی کوچے میں لے جا رہا ہے۔ یہ بات بتا کے، یہ آیت کریمہ سنا کے دل اور دماغ صاف کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی صاف رہے، آپ حضرات کا بھی صاف رہے، کہ جو حالات اور واقعات سنائے جاتے ہیں وہ ایمان میں جلا پیدا کرنے کے لیے، ایمان میں جلا پیدا کرنے کے لیے، اپنے دل کو تقویت دینے کے لیے۔ اللہ پر جیسے ان بزرگوں کا بھروسہ تھا، ان ہستیوں کا تھا، سن کر ہمیں بھی آ جائے اللہ پر بھروسہ، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آگے اب چلیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو آیت کریمہ خطبے میں نے پڑھی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آگے اب بات وضاحت طلب ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ بات بتا کے یہ آیت کریمہ پڑھ کے پھر بات آگے لے چلتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ اور دھیان دیجئے گا، شیطان بہت بھٹکاتا ہے، جب بات سمجھنے والی ہوتی ہے تو کسی اور طرف لگا دیتا ہے۔ سنیے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت سے ایک آیت پہلے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آیا ہے رسول تم میں کا تمہارے پاس، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے۔ یعنی جب مومنین کو تکلیف پہنچتی ہے، انہیں وہ تکلیف میں دیکھتے ہیں تو انہیں خود تکلیف ہوتی ہے،
ان کے لیے گرہ گزرتی ہے، مومنین کی تکلیف، مسلمانوں کی تکلیف، حریص ہے تمہاری بھلائی پر، ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت بیان کی ہے کہ ہمارے آپ کے لیے، امت کے لیے وہ کتنا بے چین رہتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں، اس تڑپ کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ تو اب بتائیے، جو نبی ہمارے آپ کے لیے تڑپتا ہو، اللہ سے ہمارے آپ کے لیے مغفرت کی بھیک مانگتا ہو، ایسے نبی کا تذکرہ نہ کیا جائے؟ کون سا ایسا احسان فراموش ہوگا؟ ارے وہ جو احسان فراموش ہوگا وہی یہ کر سکتا ہے۔ احسان کا احساس کرنے والا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے محسن کا بیان نہ ہو۔ اور آپ تو محسن انسانیت ہے، آپ جہنم سے کھینچ کھینچ کر جنت والے راستے پر لوگوں کو لگا رہے ہیں، بھلا آپ کا تذکرہ نہ ہو؟ اور آپ کا تذکرہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ تو عین عبادت ہے، یہ تو ہماری تمہاری بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان پر نہ درود آئے نہ نبی کا تذکرہ آئے۔ ہم دنیا میں کھو گئے، دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو گئے، نہ اللہ یاد نہ نبی یاد۔ ایسی زندگی پر تف ہے، ایسی زندگی پر لعنت ہے جسے اللہ اور نبی نہ یاد آئے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اور مقصد بنانا چاہیے کہ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما۔ پاگل اونٹ ہے، پاگل اونٹ، وہ جانتا ہے کہ نبی کی ذات ہے کیا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ان کی امتی ہیں، پاگل اونٹ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 158، کئی دفعہ یہ حالات اور واقعات بیان کیا، سنیے آج آپ بھی اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں، کس کھڈ کھائی میں ہیں۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 158، صفحہ نمبر 158 کے نیچے پورے حالات دیے ہوئے ہیں۔ مسند احمد میں جگہ جگہ سے عبارت پڑھوں گا، سنیے گا۔ حالات انصار مدینہ، ان کی بستی میں ایک انصاری صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا، بہت پریشان، اور وہ ایسا پاگل ہوا جیسے کتا بولا ہو جاتا ہے کہ کبھی ان کو کاٹتا کبھی ان کو دوڑاتا۔ صحابہ پریشان۔ تو صحابہ کی ایک خوبصورت عادت تھی، جیسا اکثر بیان کرتا ہوں، جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو فوراً مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور کہتے تھے پیارے آقا یہ تکلیف ہے، علاج بتا دیا جاتا تھا، انہیں شفا مل جاتی تھی۔ اور ہم تو اتنے پاگل اور باولے ہو گئے کہ بس ہر مسئلے کا حل، چلو تھانہ میں لگاؤ 112 نمبر، چلو فلانے نیتا کی یہاں، چلو ڈھیماکے کی یہاں۔ ارے حدیث قرآن کی روشنی میں تو فیصلہ لو، مر کے اللہ کے پاس چلنا ہے، منہ دکھانا ہے اللہ کو۔ لیکن نہیں، جب دینداری ہو اندر تب نہ، یہاں تو دنیا داری کوٹ کوٹ کے بھری ہے، پھنسانا ہے۔ ارے کسی کو پھنسا دیں گے تو بتائیے اللہ کے ہم منہ نہیں دکھائیں گے؟ بلا وجہ بیٹھ کے ان کی بلا وجہ کسی کی برائی کرنا حرام ہے، حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ یہی ایک گناہ ہمیں تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ وہی تباہی میں ہم پڑے ہیں، خوب چرب زبانی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہم جیسے لوگ بھی 5 وقت کے نمازی تلاوت والے بیٹھ کے خوب گپ مار رہے ہیں ان کی، ایسا لگتا جیسے مرنا ہی نہیں۔ مسلمان کی زبان ایسے چلتی ہے بے لگام۔ یہاں دیکھو، ذرا بھی مسئلہ ہوتا تھا فوراً دربار نبی کا رخ، اونٹ پاگل ہوا ہے، بھاگے آئے، کہا پیارے آقا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے،
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا. صحابہ کرام سے فرمایا چلو چلتے ہیں اس کے اونٹ کا علاج کرتے ہیں. چند صحابہ کرام کے ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری بستیوں میں آئے اور جیسے اونٹ کی طرف بڑھنے لگے تو ایک جوان صحابی آگے بڑھے اور کہا فقالت الانصار یا نبی اللہ انہو قد صار مثل الکلب. اے اللہ کے نبی یہ اونٹ مثل کتا کے پاگل ہو گیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو آپ پر بھی حملہ کر دے. تو سنیے گا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, لیس علی منہ باس, نہیں یہ سب کو کاٹتا ہے لیکن مجھے نہیں کاٹے گا. کہیے سبحان اللہ. کیا کہا؟ پاگل اونٹ ہے, سب کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. صحابہ گواہی دے رہے ہیں یہ مثل کتے کے پاگل ہے, مت جائے آپ قریب. پیارے آقا نے کہا لیس علی منہ باس, نہیں یہ مجھے نہیں کاٹے گا, یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. تو وہ حیرانگی والی بات ہی ہے. آگے بڑھے, جب آپ آگے بڑھے اور جیسے اونٹ کی نگاہ پڑی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر, فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوه وخر ساجدا بین یدیہ. وہ اونٹ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراً آپ کی طرف بڑھا اور آیا, اپنا منہ اپنا سر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا, گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور چپ چاپ خاموش, جیسے ہم آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں, ایسے بالکل بیٹھ گیا اور رونے لگا. آپ کچھ نہیں کہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کون؟ پاگل اونٹ. سمجھ گیا امام الانبیاء ہے, سمجھ گیا اللہ کے محبوب ہے. پاگل اونٹ. اور ہمیں تمہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے, 5 وقت اذان ہو رہی ہے, قرآن پر گرد پٹے پڑے ہیں, زندگی گزر رہی, نہ نبی پر درود نہ سنت سیکھنا. یہ مسلمانیت ہے, انانیت ہے, انانیت. پلے کچھ نہیں ہے, نہ اللہ کی یاد, نہ نبی کی یاد, نہ تلاوت نصیب, نہ نماز نصیب, نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام, نہ تو سنت طریقے پہ گھر میں جانا آنا پہننا اور کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود انانیت ہے. ہم بڑے مسلمان ہیں. ایسے مسلمان ہوتا ہے اللہ اور نبی کو بھولنے والا, اللہ اور نبی کی محبت کو بسا کر مسلمان جیا کرتا ہے. دیکھو پاگل اونٹ اتحیات میں بیٹھا ہے, سر سجدے میں گویا ڈال دیا, پیارے آقا کے سامنے جھک گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پاگل اونٹ کو حکم دے رہے ہیں کیا؟ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتی اذل ما كانت قد حتى ادخله في العمل. فرمایا اے اونٹ اٹھ, جا اپنا کام کر. یعنی کیا لوگوں کو پریشان کر رہا ہے؟ ایک حکم سن کر پاگل اونٹ کو عقل آ گئی اور وہ اور عام اونٹوں میں جا کے مل کے جیسے عام اونٹ جو کام کر رہے تھے وہ کرنے لگا. کیا ہم اس پاگل اونٹ سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ نعوذ باللہ. نبی کا تذکرہ سن کر ایمان بڑھتا ہے, نبی کا تذکرہ سن کر سکون آتا. قرآن کہہ رہا ہے نبی کا تذکرہ سن کر, رسول کا تذکرہ سن کر, نیکوکاروں کا تذکرہ سن کر دل مضبوط ہوتا ہے اور تمہارے اندر خناس پنپتا ہے, تم میں شیطانیت اور بھڑکتی ہے. یہ کون سا ایمان ہمارے آپ کے پاس موجود ہے؟ ہم کس کے حالات بیان کریں, کس کے واقعات بیان کریں؟ کتنی کھٹکھاہی میں ہم گر گئے. اب آپ کہیں گے یہ کون ہے, یہ کون ہے؟
ابھی ایک جگہ بیان طے تھا، بدھ کو ہوا نہیں، بتاؤں گا نہیں کہاں، اسی علاقے کا ہے، تو وہاں کی داستان، وہاں کی روداد ایک لڑکا سنانے لگا، اس کو سب قاسمی صاحب کرتے ہیں، تو لگا سنانے، کہہ رہا ہے حضرت بہت ماحول خراب ہے۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہاں کے نوجوان کہتے ہیں یہ مسجد اللہ کا گھر اور نائل ہے، یہ مولوی مولانا کا ڈھکوسلا ہے، اگر اللہ کا گھر ہوتا تو اللہ بابری مسجد کے گرے دیتے نا۔ استغفر اللہ پڑھیے، آپ ہی کے اسی دیار کا واقعہ، کہیں اور کا نہیں سنا رہا ہوں۔ کتنے ہم گر گئے ہیں، ہماری نوجوان نسل کتنی بے حیا اور بے غیرت ہو گئی، اور آدھے گھنٹے کا بیان ہو رہا، شیطان تل ملا رہا۔ اس لیے ذرا روشنی ڈالیں ہم اپنے حالات پر۔ جب تک مکمل بھروسہ، اب غور سے سنیے گا، یہاں ایک سبق دے رہا ہوں، جب تک مکمل بھروسہ، کامل اعتماد ہمیں تمہیں نبی کی ذات پر ہوگا نہیں، تب تک اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک شرط ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک دستور ہے۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں، نبی پر درود پڑھنے کی کثرت کی عادت ڈالیں، سنت سیکھیں، نبی کی زندگی معلوم کریں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، کلاش ہے، بھکاری ہے، غلامیت کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ پر ہے، لیکن ان کے دل اللہ اور نبی کی محبت سے آباد ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا سب کہو، چند شیطان، چند اوباش شراب کے نشے میں دھت ہے، ابو جہل ہے، مار رہا پٹک کر، زد و کوب کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اگر اسلام اتنا ہی اچھا ہوتا، اگر دین اسلام میں اتنا ہی خیر خواہی ہوتی تو ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه۔ قرآن اس نقشے کو بیان کر رہا ہے، ان بدماشوں نے جو حضرت زنیرہ کو ستاتے وقت کہے تھے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اگر دین میں خیر خواہی ہوتی تو ہم سبقت کرتے، آگے بڑھ کر ہم دین کو لے لیتے۔ ارے ان کے اندر خود ہی خیر کا مادہ نہیں ہے تو یہ خیر کیا لیں گے؟ خیر کی باتیں وہ لیتا ہے جس میں خیر کا مادہ ہوتا ہے۔ جب شر ہی شر ہوگا تو خیر کیسے ہم پسند کریں گے، اچھائی کیسے پسند کریں گے؟ یہ بدماش کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے دل و دماغ کے خناس کو ہی اللہ نے بیان کر دیا، مارا، زد و کوب کیا، ایک لکڑی یا کوئی چیز اٹھا کے بھاری مار دیا جس کی وجہ سے دماغ پر لگ گئی، اور ایسی چوٹ لگی، ایسی ضرب کاری کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ اب یہ اور ٹھٹھے بازی کرنے لگے، چونکہ دشمن موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور ٹھٹھے بازی کرنے لگے، کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے لات و عزا نے اس کی دونوں آنکھیں غائب کر دی، اگر تمہارا رب ہے، تمہارا خدا ہے تو اپنی آنکھیں واپس لے لو، مانگ لو۔ تمسخر کر رہے ہیں، ابھی تک تو ان کی ذاتیات پر حملہ تھا، اب ان کی ایمانیات پر حملہ ہے، اور حقیقت یہی ہے جب سچا اور پکا مومن ہوتا ہے، اگر کوئی کافر یا دشمن خدا، دشمن رسول اس کے ایمان کو جھجھوڑتا ہے، اس کے ایمان کو للکارتا ہے تو مومن پرجوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو جوش آ گیا اور کہا اے اللہ، ابھی تک تو یہ مجھے ستا رہے تھے، میں آپ کی نسبت پر برداشت کر رہی تھی، لیکن اب یہ آپ کی طاقت پر بٹا لگا رہے ہیں،
اے میرے مولا تو دیکھ رہا ہے، اپنی طاقت بھیج دے اور ان بدماشوں کو ذلیل کر دے۔ جب سچا اور پکا مومن یا مومنہ دھرتی پر کہیں بھی جب اللہ کی طاقت کو پکارتے ہیں تو اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے، اللہ کی طاقت جلال میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے فوراً کہا اے میری بندی گھبرا نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے اسی وقت، بعض میں ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں اللہ نے واپس کر دی، کہو سبحان اللہ۔ جب کوئی سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ پکارنے کا ڈھنگ، یہ اللہ سے لو لگانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ نبی کی ذات ہی تو بتاتی ہے، اور کون بتائے گا؟ اب نبی ہی کی ذات سے ہم تم دور ہو جائیں تو پھر سکھائے گا کون اللہ کا مقرب بننا؟ سکھائے گا کون؟ اس لیے شیطانی دھوکے میں نہ آئے، اور جب جب تذکرہ ہو تو خوب دھیان سے سنیں، لو لگا کے سنیں اور اخلاص سے سنیں، مخلص بن کر سنیں، تڑپ لے کر آئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب کون؟ نبی کی ذات، یعنی تمہارے لیے بہت فکر مند یہ رہتے ہیں۔ فکر کیا ہے؟ کہ ان کی آخرت سنور جائے، یہ جنت والے بن جائیں، یہ گناہ کو چھوڑ دیں، اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دیں۔ جب ایسا ہم کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے آپ سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ سنت پڑھنے وما علینا الا البلاغ۔